اب اس کے بعد سورہ الانفطار 82ویں سورت شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. وہی انداز جو پچھلی صورتوں میں چلا آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صورتوں میں یہی کچھ تھی. میں نے بتایا تھا کہ یہ آخری 2 پاروں کی صورتوں میں ایک انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں. میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو خارجی کائنات ہے، ہماری زمین، یہ کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ان کے متعلق بھی یہ ہو کہ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ الی اجل مسمى یہ چل رہے ہیں. ایک میعاد تک انہوں نے رہنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے. یہ ابدی نہیں ہے، نہ یہ ازلی ہیں خدا کے پیدا کرنا، نہ یہ ابدی ہیں کہ یہ معدوم نہیں ہو سکتے. ایک دن کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی ہو جائے گا، ہو سکے گا. یہ معنی بھی اس سے ہو سکیں گے کہ جب یہ سرے پھٹ جائیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، چورا چورا ہو جائیں گے، یہ عرض بھی یہ کچھ ہوگی. یہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بعد. لیکن قرآن میں جس انداز سے آگے بات کہی جائیں گے نا، ان میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہیں قرآن نے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے اس زمین پر. تو اس کے بعد وہ نظام آئے گا، وہی نظام جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے، جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. عدل ہے بنیاد جو اس چیز کی. ہر انسان کا ہر عمل وہ نتیجہ پیدا کرے جو نتیجہ پیدا ہونا چاہیے اس میں سے. یہ دور ہے. جو چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ استبداد ہے، وہ ہے کیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ نہیں مل رہا. انسانی استبداد کا یا انسانی حکومت جو ہے اختیارات کی کسی قسم کی بھی ہو، اس میں ہوتا یہی ہے. پھڑ دے عملہ والے انہوں چھڑ دے اوگن ہار میں. قرآن کا نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جور و استبداد نہیں کیا. ہر چیز اس کے اپنے کام کے نتیجے کے مطابق ہوگی. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کی ان آیات میں، خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی انقلاب بھی اس سے مقصد ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی ہو. لیکن قرآن نے جو ان شہادات کے بعد پچھلی آیتوں میں یہ کہا ہے، جہاں یہاں یہ بات کہی ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انسان اپنے اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا. ٹھیک ہے قیامت کا دن ہے، اس سے ہمارا ایمان ہے، وہاں تو نتائج آئیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک کی بات ہے. جب بھی خدا کے قانون کے مطابق یہاں کوئی معاشرہ متشکل ہوگا، اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہاں عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی. اور قرآن نے یہ جو علامات بتائی ہیں اس کے بعد کہا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی، عدل ہوگا. کہ جس سے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں جو قرآن میں آخری پاروں میں آئی ہیں، اس سے یہ رکھا جائے کہ آخری دور میں وہی نظام جو صدر اول میں قرآن نے پیدا کیا تھا، متشکل کیا تھا، اسی قسم کا نظام بڑے وسیع پیمانے کے اوپر آئے گا. اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی آیا ہے. تو میں ان الفاظ کے معنی جسے مجازی معنی کہتے ہیں نا، وہ ترجیح دیا کرتا ہوں ان سے. لیکن اگر کوئی دوسرے معنی لینا چاہتا ہے جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی، تو ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر بھی یہ مجازی معنی جو ہیں بڑی وسعت سے لیتے ہیں وہ لوگ عرب جو ہیں. اور بلند حقائق کو تو بیان ہی مجازی معنی مجازی الفاظ میں کیا جاتا ہے. وہ شیر ہے شیر، تو وہ یہ شیر نہیں جو پھاڑ کھاتا ہے، بڑا بہادر ہے جیسا میں نے کہا کرتا.
میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل میں پانی ہو گیا. یہ مجازی معنی ان کو کہتے ہیں. قرآن نے عربی مبین کا انداز اختیار کیا. وہ بسیط حقائق جو ہیں، ایبسٹریکٹ ٹروتھ جن کو کہتے ہیں، جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آ سکتے، ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے، استعاروں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے جو ہم نے دی ہے، ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے، اس سے تم عبرت کے معنی ہوتے ہیں پل کہ ادھر سے اس کے اوپر سے گزر کے اصل مقام پہ پہنچ جائے. عجیب الفاظ ہیں عربی زبان کی. وہ کہتا ہے کہ اس کے یہی معنی نہ لے لینا، جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ شعر ہے تو اس کے معنی سچ مچ کا شعر لے لو. یہ ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے. تو مثال کی روح سے جو معنی دیے جاتے ہیں عربی زبان میں مجازی معنی ہے. عربی زبان کی ادب کی کتابوں میں ان کے لغت جو ہے ان کے اندر یہ چیز دی ہوئی ہے. میں نے جو لغت اپنا مرتب کیا ہے اس میں نے بھی یہ دونوں معنی دیے ہیں تمام الفاظ قرآنی کے. کہ حقیقی معنی یہ ہے مادے کے اعتبار سے، اور عربوں کے ہاں یہ ان مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. تو سند ہے یہ ان چیزوں کی. یہ جو ہے نا کہ صاحب یہ تو ایسے معنی پہنا تھا، اس سے پہلے کسی نے پہنا ہی نہیں ہے. تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ بے سند اگر کوئی معنی ہے تو اس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے. اگر تمہارے ہاں کی ہی کتابوں کے اندر وہ سند موجود ہو تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر وہ حقیقی معنی لیے ہیں تو میں بھی حقیقی معنی لوں، اگر میں مجازی معنی لوں تو یہ قابل اعتراض ہو جائے. ادھر سمان فطرت ٹھیک ہے، اس معنی جب یہ سامان بڑھ جائے گا جیسے اس کے معنی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلی آیات میں نے یہ تمام وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے مجازی معنی کیا دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے سردار، یہ قرآن نے تو بتایا یہ ہے نا کہ ٹکراؤ یہ ہوگا. یہ بڑے بڑے سردار جن کو یہ کہتے ہیں، تھم اور ستون جن کو یہ کہا جاتا ہے معاشرے میں، ان کے اقتدار کے جھنڈے وہی اب تھا سخت القمر. حرب جاہلیت کے اقتدار کا جھنڈا جو ہے پھٹ جائے گا. وہی یہاں چیز ہے. بڑے بڑے جو سردار ہیں سماج ان کو یہ کہا جاتا ہے. ہر پستیوں میں رہنے والے سماج بلندیوں کے اوپر یہ جو طبقات انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے نا پستی اور بلندی کے، یہ ہیں قرآن جو ان سے عرض اور سماج سے معنی مجازی معنی لیتا ہے انسانوں کے متعلق. جب یہ چیز ہوگی کہ یہ طبقات لیتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو آسمان جا، تو ہمارے ہاں یہ ان کے لیے ایک لقب تھا بادشاہوں کے لیے، آسمان جا، یہ آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں تھیں، ریاستیں تھیں عربوں کے ہاں، ان کے سرحد کے اوپر ان رومنز نے اور ایرانیوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی اپنی کہ عربوں کی طرف سے اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے یہ ان سے نپٹے. ان کو قرآن نے نجوم یا کواکب کہا. یہ بڑے بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کو شمس اور قمر کہا تھا. جب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کواکب ستارے جن کو پکارا جاتا ہے، انتصارات کے معنی بکھر جانا، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تھے. اس کے متعلق کہا کہ جب یہ بکھر جائیں گے، یہ تاریخ میں آیا، اس دور کی تاریخ میں یہ آ گیا. ایران کی بادشاہت ختم ہوئی، شمس ان کے ہاں کا جھک گیا، شمس ان کے جھنڈے کا نشان تھا. عرب جاہلیت کا اقتدار ختم ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو سرحدوں کے اوپر تھیں یہ بکھر گئیں. بہرحال میں جو معنی لوں گا تو وہ یہی ہوں گے کہ یہ چیزیں جب ہوں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس زمانے میں سمندر جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی ان کی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ کنارے کنارے کہیں چلا کرتی تھیں، اور سمندروں کا ایک دوسرے سمندروں کے ساتھ مل جانا اور ان جہازوں کا اس طرح سے جانا ذہن میں نہیں تھا. پچھلی صورت میں بھی یہ آیا ہوا ہے سمندروں کے متعلق. یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، پھٹ جائیں گے اپنے اپنے کناروں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ قبریں جب کھولی جائیں گی. یہ قیامت کی بات ہے
یہ صبر کے معنی مدفون چیزیں ہیں. زمین کے مدفون خزانے جب ابھار کر اوپر لائے جائیں گے، کھودی جائے گی زمین، اس کے دفینے جتنے بھی ہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے، آج جتنا بھی باہر کی قوتیں ہیں وہ اس میٹیریل کے زور پہ قائم ہیں جو زمین کے اندر سے کھودا جا رہا ہے. یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں یہ آسمان سے کوئی چیز نہیں لی جا رہی. یہ جو معدنیات کی قسم کی چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جن سے یہ وہاں سے نکالتے ہیں، اور پھر یہ چیز کہ فلاں قوم میں فلاں ملک میں یہ چیز ہے، پوچھو نہیں اس کی وجہ سے اس کے اقتدار کی حالت کیا ہو جاتی. جب یہ چیزیں اس زمانے میں کھود کے نکالتا کون تھا؟ اور خود اس عرب کے اندر دیکھ لیجئے، اس زمانے میں اگر یہ کھودنے والی بات کہیں ان کے ذہن میں آ جاتی، یہ جو زرے سیال وہاں سونا بہتا ہوا نکل رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کا. اور دنیا کی یہ جتنی جنگیں ہیں وہ تو ان کی وجہ سے اب زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ جو زمین کے دفائن ہیں، جو چیزیں مدفون ہیں اس کے اندر، جب زمین کھو دی جائے گی اور اس میں سے یہ نکالے جائیں گے، یہ کیوں نہ مان لیے جا سکے اس سے؟ جب میں نے کہا تھا کہ نظر آتا کہ ہمارا دور جو ہے اس میں یہ نشانیاں قریب قریب پوری ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر وہیں آ جائیے کہ اگر یہ چیز محض سبھی کائنات کی ہے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ جو کرے آسمان کے یہاں ستارے مان بڑھ جائیں گے، اس کا تعلق انسان کے اعمال سے نہیں ہو سکتا. یہاں یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اور پھر اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا جس میں ہر فرد جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، کیا وہ آگے لایا ہے، کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے. تو یہ تو پھر وہی نظام عدل ہے جس کے قائم ہونے کی یہ ساری علامات اور نشانیاں ہیں. میں نے تو اپنے یہاں یہی لکھا کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا رسول اور کتاب بھیجی، دین الحق بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ باقی نظام ہائے کائنات پر غالب آ کے رہے. تو ایک دور تو وہ تھا جس میں وہ چھوٹے سے پیمانے پر صحیح صدر اول میں اسلام کے وہ اس زمانے کے نظاموں کے اوپر غالب آ کر رہا تھا. سب سے بڑا نظام تو عرب کا تھا، اس کا ایران کا تھا، ختم کر کے رکھ دیا. ملوکیت ختم کر دی، ایران کی شاہیت ختم کر دی. کیسر کے ہاں کے جتنے کی ایسی ریاستیں ان کی سرحدوں کے ساتھ ملتی تھیں ان کو ختم کر کے رکھ دیا. یہ اس دور میں یہ ہے وہ علامات جو نظر آ رہی ہیں. اس دور میں یہ ہوا تھا کہ دین حق باقی ادیان، یاد رکھیے یہ جو ہم کہیں نا کہ اسلام سب سے بڑا افضل مذہب ہے اور مذاہب عالم پہ اس سے برتری حاصل ہے، اور ہمارے مناظرے ہوتے ہیں مذہب پہ، اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو دین ہے، یہ تو نظام ہے. کمیونزم ایک نظام ہے، سرمایہ داری کیپٹلزم ایک نظام ہے، مغرب کی ڈیموکریسی ایک نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ایک نظام ہے. یہ نظام ہے. اس کے لیے عربی زبان میں دین کا لفظ آتا ہے. تو یہ دین الحق جو ہے، حق پہ مبنی نظام جو کتاب خدا بندی کی روح سے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ایک دفعہ تو یہ اس دور میں ہو گیا جو عہد محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے دور میں یہ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، تو پھر ہم پلٹ گئے اسی دور جاہلیت کی طرف. اسلام کا نظام ہی نہ رہا تو اس کا دوسروں نظاموں پہ غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو یہ جاہلیت کا نظام تھا، جیسا باقی دنیا کا نظام ویسا ہی ہمارا نظام. قرآن یہ جو دعویٰ ہے قرآن کا یہ غالب آ کر رہے گا، تو یہ اسی دور کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو ذکر للعالمین ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ایک نظام تھا. تو اس کا غالب آنا قرآن نے مضبوط رکھا ہے، یہ آئے گا غالب. تو اس لیے یہ جو علامات بتائی ہے قرآن نے، نظر آتا ہے کہ ان کے بعد، اور یہ درس میں اتنا وقت نہیں ورنہ میں یہ عرض کروں، ایک میرا مقالہ ہے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا تھا اور کارتوس ہے کہ اب اس میں یہ قوت ہی نہیں رہی کہ دوبارہ یہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ یہ غلبہ حاصل کرے. میں نے اس میں ثابت کیا ہے
کہ دنیا میں جتنے نظام ہیں ان نظام کے حاملین اپنے اپنے نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کے ہاں کے فلاسفر دانشور جو ہے وہ تلاش میں ہے کسی اور نظام کی، اور ان کے ہاں جو اس نظام کی نشانیاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ساری نشانیاں قرآن میں ہیں کہ یہ نظام اس قسم کا ہے. میں نے اس میں لکھا ہے، اور بھی ہے میرے مقالے. دنیا نظام محمدی کے لیے تڑپ رہی ہے، انسانیت کا آخری سہارا، وہ اسی موضوع پہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور وہ اس کے لیے جیسے تڑپ رہے ہیں. میں نے کہا واقعی ان کی تحریروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو دکھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں. اس لیے اس کے بعد جب بھی وہ اپنے عقلی تجارب کی روح سے جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو خود نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ نظام جو قرآن نے انسانوں کے لیے متعین کیا تھا، اس کی ہمیں تلاش ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہی قوم کے لیے یہ مخصوص ہو، دنیا کی جو قوم بھی اس کو اصل و فطر کی روح سے قبول کرے گی اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے. علمت نفس ما قدمت وأخر، ہر فرد یہ دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. بس یہی ہے نظام، یہی چاہتے ہیں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے. اس وقت سمجھ میں نہیں ان کے آ رہے کہ یہ نظام کس طرح سے قائم ہوگا. قرآن بتاتا ہے، نظام بھی بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ قائم ہوگا. اور یہ کہنے کے بعد پھر وہی بات آئی، انسان سے کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو جو خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے فریب دے دیا ہے یہ کہ خدا کے بالمقابل تو کھڑا ہو سکتا؟ یہ غرہ کا فریب بھی ہے، اس بات میں تجھے فریب دے دیا، اور اس کے معنی جرت کے بھی ہوتے. تجھے یہ جرت کیسے ہو گئی کہ خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہو جائے؟ اور یہاں خدا کی دو صفات بیان کی، ان کے مقابل میں آ جائے گا. ایک رب ہے، تمام نوع انسانی کا نشو و نما دینے والا. ربوبیت، کون سا انسان یا کون سی قوم ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ربوبیت عالمینی کے ضامن ہیں؟ اور پھر وہ ربوبیت نشو و نما دینا کیا بات ہے. قرآن کی الکریم جہاں جو لفظ لایا ہے، آپ کسی محتاج کو ایک وقت میں روٹی دے دیتے ہیں، 4 پیسے دے دیتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، وہ محتاج ہو جاتا ہے آپ کو، اس کی غیرت تو ٹھیس لگتی ہے. یہاں وہ رب ہے دینے والا، جو رب بھی ہے کریم بھی ہے کہ کسی کو جتاتا تک نہیں ہے، احسان نہیں رکھتا اس کے سر کے اوپر کہ میں تجھے دے رہا ہوں. کہا کہ یہ خدا جو ہے یہ وہ شاہنشاہیت والا خدا نہیں ہے، یہ تو ربوبیت والا خدا ہے، پالتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کریم بھی ہے. عربوں کے ہاں جتنی بھی شرف انسانیت کی خصوصیات تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے لیے لفظ یہ کریم آتا تھا. رب بھی ہے، کریم بھی ہے. کون سی چیز ہے اس کے متعلق جو تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں میں ہوں؟ کون سی بات ہے جس سے تمہیں یہ جرت ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو چھاتی ہوئے آزاد کہ تو نہیں خدا، ہم خدا، انا ربکم الاعلی، ہم ہیں وہ؟ کون سی بات یہ ہے؟ پہلے ابتدا کہا کہ تم ذرا سوچو اپنی یہ جو انسانی خلقت میں، انسانی پیسر میں جو تم چلے پھرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ خلقہ کا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک لفظ خلق ہے اور ایک ان کے ہاں امر کا لفظ ہے. قرآن کا عجیب چیز. اور شاید میں نے یہ بھی بتایا تھا، رنجر پیریسن ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ عربی زبان اس اعتبار سے بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں 2 لفظ ہیں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے ان کے ہاں 2 سٹیجز، ایک امر کی سٹیج ہے اور ایک خلق کی سٹیج ہے. ہماری زبان میں یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زبان محتاج. یہ قرآن ہے، یہ جو کچھ بھی کائنات ہے بلکہ اس میں انسان بھی شامل ہے، یہ کسی زمانے میں کسی وقت میں نہیں تھا نا. نتھنگنیس جس کو کہتے ہیں، عدم تھا، کچھ نہیں تھا.
عدم سے وجود میں کسی شے کو لانا تصور ہی نہیں آ سکتا کسی. یہ خدا کا عالم امر ہے کہ جس نے یہ مرحلہ طے کرتی ہے اذا ارادہ بشیء فیقول له کن فیکون. خدا کے ارادے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کائنات میں وہ آ جاتا ہے. اس کائنات میں آنے کے بعد جتنے قوانین فزیکل لاز سبھی قوانین ہیں پھر وہ اس کے تابع آ جاتا ہے. باقی سارا کچھ ان قوانین کے ماتحت ہوتا ہے جو اس کائنات میں خدا نے فزیکل قوانین بتا دی. عالم امر میں کوئی قانون نہیں ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے, علت و معلول نہیں ہے. وہاں خدا کا ارادہ کارگر ہو رہا ہے, وہی عالم امر اس کو کہا گیا ہے. یہاں آنے کے بعد پھر وہ قوانین جو ہیں کبھی ان کے تابع ہے. یہاں کے لیے لفظ خلق ہے. خلق کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزیں جو موجود ہیں ان میں صحیح پرپورشن یا تناسب سے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک نئی چیز اس میں پیدا ہو جائے. اب یہ چیز نتھنگ لیس سے عدم سے وجود میں نہیں آئی, شکل تو اس کی دوسری پیدا ہو گئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن کے دو حصے ملانے سے پانی کا قطرہ بن جاتا ہے. ہائیڈروجن بھی گیس, آکسیجن بھی گیس, ان کی دونوں کی الگ الگ پراپرٹیز ہے. ایک جلانے والی ہے, ایک جلانے میں مدد دینے والی ہے, لیکن جب انہیں کسی خاص تناسب سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس سے پانی کا قطرہ وجود. یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اس طرح اکٹھے کرنے سے بنتا ہے. نئی چیز, ویسے تو یہ نئی چیز بنتی ہے, عدم سے وجود میں نہیں آئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ آئی ہے عدم سے وجود میں. اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں ان چیزوں کے صحیح تناسب سے نئی نئی چیزیں ہم کہتے ہیں نا وجود میں آتی ہیں, یہ بنتی ہیں, یہ خلق ہے, یہ تخلیق ہے. انسان تخلیق کر سکتا ہے, انسان عدم سے وجود میں نہیں کسی شے کو لا سکتا. خود انسان بھی قرآن نے کہا کہ تخلیق ہے. کیا بات ہے قرآن کی, خلا کا تخلیق کا امر ہے. وہ شاید جس سے یہ دو چیزیں مل کے یہ اب آگے جنین کی بات آ گئی نا کہ عورت کے رحم کے اندر وہ کس طرح سے دو جرثومیں ملتے ہیں ان سے آگے پھر وجود پذیر ہوتی ہے تیسری چیز, یہ خلق ہے. وہ جو دو ابتدائی جرثومیں ہیں وہ خلق کا نتیجہ نہیں ہے, خدا کے امر کا نتیجہ ہے. اس نے اس میں یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ یہ اس طرح سے ملیں اور تیسری چیز پیدا ہو جائے. یہ تخلیق ہے. خلق کا ابتدا ہر شے کی جو نظر آتی ہے ابتدائی تخلیق ہوتی ہے, مختلف شے سے ایک شے وجود میں آتی ہے, وہ اسی شکل میں نہیں ہوتی. یہ جو سلسلہ ارتقاء یا ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ بڑی قرآن کی روح سے صحیح ہے. ابتدا زندگی کی بڑی ایک ذرے سے محسوس سے بلکہ غیر محسوس سے جرثومے سے ہوئی ہے, لائف سیل جسے کہا جاتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ ارتقائی منازل اس میں وہ رحم مادر کے اندر ہی وہ لے لیجیے. جس طرح سے وہ بچہ جنین بنتا ہے, یہ جنین کے علم والے جو ہیں ان سے پوچھیے, وعظ میں آتے ہیں جب قرآن کی آیات کو لیتے ہیں. خالدہ کا فسوا کا, پھر اس نے تناسب صحیح پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ سر اتنا بڑا بنا دیا کہ گردن اٹھا ہی نہ سکے. اس عجیب تناسب ہے اس کے اندر, صحیح پرپورشن ہے, اور جسے صحت کہتے ہیں وہ صحیح تناسب ہی کا نام ہے. جب تناسب اندر بگڑتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے. تناسب اس کا صحیح کیا فعدلہ کا, اور عدالہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو نہ کسی طرف جھکی ہوئی ہو نہ کسی طرف اٹھی ہوئی ہو, متوازن اس طرح سے قائم ہو. یہ سارا کچھ کیا اور کرنے کے بعد آگے بات آئی کہ اے صورت ما شاء رکب, لیر تو کہتے ہیں طے در طے کوئی چیز بنائی پوری جائے. آگے صورت شکل اختیار کرتے. یہ بنیادی مسئلہ ہے فلسفے کا کہ شے اس وقت کیا کہلاتی ہے جب وہ فارم کی شکل کسی فارم میں آ جائے. فارم میں اگر کوئی نہ آئی ہوئی ہے تو وہ شے ہی نہیں کہلاتا.
فارم ہے جس کو صورت کہتے ہیں. خدا نے اپنے آپ کو المصور بھی کہا, الباری والمصور. حسب و ضوابط کو الگ کر کر کے وہ آپ یہاں تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں کی نسل میں وہ چاک اور کمہار دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو دیکھے ہیں. وہ چاک پہ کمہار کرتا کیا تھا؟ وہ بڑی صحیح شکل ہے یہ جو قرآن نے کہی ہے, الباری والمصور. وہ اتنا بڑا مٹی کا, وہ پنجابی کی تھوبا ہی کہتے آگے وہ لے کے چاک پہ رکھتا تھا اور گھماتا تھا. اور پھر وہ کرتا کیا تھا؟ اس میں سے مثلا گلاب دان بنانا یا پیالہ بنانا ہے تو جتنی زیادہ فالتو مٹی ہوتی تھی وہ اس کو الگ کرتا چلا جاتا تھا, الگ کرتا چلا جاتا تھا. ہم لوگ جو تھے جن کو اس کا علم نہیں تھا, ہم پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنی مٹی پہلے چڑھا دیا چاک پہ پھر ضائع کر رہا ہے. وہ کرتا چلا جاتا تھا. وہ مٹی کو الگ کرنے سے ہی اس کے بعد وہ ہاتھ سے یوں کرتا تھا تو اس میں سے پیالہ اوپر ہوا. یہ کیا چیز تھا مٹی کو الگ کرنا؟ اس کو الباری کہتے ہیں. بڑیت جس سے لفظ آیا ہوا, الگ کرتے چلے جانا. خدا کی تخلیق میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس شکل کے لیے ضروری نہیں ہیں ان کو وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے, پھر اس فارم کے اندر اس کو لے آتا ہے. اب آپ غور فرمائیے, یہ 4 مراحل جو قرآن نے بیان کیے ہیں, یہ علم جنین والے جو ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے, وہ وجد میں آ جاتے ہیں کہ 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہاں علم کی روشنی بھی نہیں گئی تھی, ابھی تو باقی دنیا میں بھی علم جنین نہیں آیا تھا, معلوم ہی نہیں تھا. یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر اور بھی تفصیل سے ان مراحل کو بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لہوے میں مادر کے اندر جنین کے متعلق یہ چیزیں جو آج ہم اتنے بڑے آلات کے بعد ان نتیجوں پہ پہنچے ہیں, یہ ایک عرب کی زمین میں ان پڑھ شخص کیسے اس نتیجے پر پہنچ گیا, یہ انسانی فکر کی بات نہیں ہے. وہ لوگ قرآن کے وحی ہونے کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل اس بنا پر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. یہ شین ماشاء لیر رقبہ کیا لفظ ہے صاحب. ترکیب ایک لفظ ہمارے ہاں ترکیب کے وہ معنی نہیں ہے. میں بھی عجیب ترکیب لڑائی ان معنوں میں آ گیا. اس کی ترکیب رقبہ کے معنی ہوتا ہے لیر کے اوپر, طے کے اوپر مناسب طے جو ہے جما دینا, اور اس طرح سے کسی چیز کو اس کی آخری شکل تک لے جانا. حسب و ضوابط الگ کرتے چلے جانا, جو ضرورت ہے اس کے اوپر طے بتا دیتے چلے جانا, اور ایک شکل اس کو عطا کرنا. کہا انسان کو کہ بتاؤ تمہارا اپنا وجود جو ہے وہ رہین کرم ہے خدا کے اس پروسیس کا, اس پروگرام کا. اس خدا کی ہستی سے انکار کرتے, اس کے قوانین سے انکار کرتے. اس کے قوانین سے انکار کرو تمہارا وجود باقی نہیں رہتا. یہ تو رہین کرم ہے اس کے اس قوانین تخلیق کا. اور اس کے بعد اس سارے قصے کو الدین کہا. ایک پروگرام, ایک پروسیس, ایک نظام. کلا بل تو تکذبون بالدین, کاز یعنی شک, قلت و معلوم سے ایک نتیجہ پیدا ہونا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک تناسب کے ساتھ مل کے جو پانی کا قطرہ ہے وہ الدین ہے. اس کے معنی ہوتا ہے نتیجہ کسی عمل کا, جزا جسے ہم کہتے ہیں. تو کیا تم پھر قانون جزا سے نتیجہ پیدا کرنے والے قانون سے, توجہ نشق کے قانون سے انکار کرتے ہو؟ یہ تو تمہاری ہستی اس کی رہین کرم ہے خدا کے اس قانون کی. اس قانون سے انکار کرتے ہو, اپنی ذات سے انکار کر رہے. قرآن ہے عزیز عالمان تو تکذبون بالدین, اور اس سے آگے وہ لے آیا. کہا یہ کہ تم انکار اس سے کرتے ہو کہ تمہارے جو نتائج ہیں یہ غلط, تمہارے اعمال جو غلط ہے غلط نتیجہ نہیں پیدا کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں تم؟ تو خدا کے اس نظام سے ہی منکر ہو, غافل ہو, بے خبر ہو, ذہن میں بھی نہیں لاتے. حالانکہ اس کا انتظام یہ ہے. سورہ الانفطار کی آیت 9 تک ہم آ گئے. اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا پھر انتظام کیا ہے کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اسے ہم آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.